المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون کہ اللہ رب العزت اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. کیا فرمایا؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ ایمان والوں مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. کیوں؟ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ کہ ان کے لیے یہ پاکیزگی کی چیز ہے، ان کے لیے یہ اچھی چیز ہے. وہ کچھ بھی مرد کر رہا ہے اور جو کچھ بھی عورت کر رہی ہے گھر میں رہ کر، اپنے گاؤں میں رہ کر، اور مرد باہر میں جا کر جو کچھ بھی کر رہا ہے، اللہ رب العزت اس کے کام کو، اس کے عمل سے باخبر ہے. اللہ رب العزت اس آیت کے اندر جو ہے مردوں کو دو حکم دیا ہے. ایک اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور دوسرا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. آج میرے بھائی اور بزرگوں، بغیر کسی خوف و خطر کے اور بغیر کسی بات کو شرمائے ہوئے میں بلا جھجک یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک مرد جب اپنے گھر کو چھوڑ کر جاتا ہے تو دوسرے کے ماں اور بہنوں کے اوپر اپنی نظر کو ڈالتا ہے اور دوسرے کے بہنوں کو دیکھتا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ نے حکم فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہ اللہ نے کہا اے ایمان والوں مردوں سے آپ کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. تو میرے بھائی اور بزرگوں، آج ہمارے نوجوان، آج ہمارے گھر والے، آج ہمارے گاؤں والے جب اپنے گھروں سے جب باہر چلے جاتے ہیں تو اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے. میں کھلے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، آج ہمارے بھائی ہوں یا ہماری اولاد ہو یا ہمارے بچے ہوں یا کسی بھی طریقے سے ہوں، جب اپنے گھر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو چلے جانے کے بعد وہ تو کمانے کے لیے جاتے ہیں، ان کی نگاہیں نیچے نہیں ہوتی، اور جب نگاہ نیچے نہیں ہوگی تو معاملہ جانتے ہیں، وہ اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں کر پائے گا. کیونکہ ایک ایمان والے سے اللہ نے بیان کر دیا اور حکم فرمایا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. اگر ایک ایمان والا اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا تو میرے بھائی اور بزرگوں وہ کہاں تک چلا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ایک ایمان والا کسی لڑکی کو دیکھتا ہے، کسی عورت کو دیکھتا ہے تو پوری باڈی کا اسکین کر لیتا ہے. اس کی نگاہیں اس شخص، اس عورت پر، اس لڑکے پر پورے طریقے سے فریفتہ ہو جاتی ہے وہ نگاہ، اور نگاہ ہونے کی وجہ سے، فریفتہ ہونے کی وجہ سے وہ لڑکے کے دل میں ایک ایسا کرنٹ مارتا ہے جس کرنٹ کی وجہ سے اس لڑکے کو، میرے بھائی اور بزرگوں، اس لڑکے کو زنا کے اوپر آمادہ کر دیتا ہے. اور وہی لڑکا، وہی ایمان والا، وہی مرد جب کسی لڑکی کو دیکھ لیتا ہے تو دیکھ لینے کی وجہ سے اس کے دماغ میں بہت سارے خیالات گھومتے رہتے ہیں. تو جب اللہ نے حکم فرمایا، اللہ نے منع کر دیا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہ نبی آپ اپنے ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. اگر یہ ایمان والا اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا تو وہ زنا میں مبتلا ہو جائے گا. اور زنا کیا مطلب ہے؟ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اور جب نگاہ کسی لڑکے پر پڑ گئی تو پڑ جانے کے بعد اس کے کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں. اللہ نے منع کر دیا کہ آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیجئے. جب نگاہ نیچے ہو جائے گی تو شرمگاہ خود میں خود حفاظت میں آ جائے گا. لیکن ہم اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ نوجوان آج کیا کہتے ہیں؟ ہم لڑکی ہیں کیا نقاب پہن لیں کیا؟ لوگ یہی کہتے ہیں نا. آج ہمارے نوجوان یہی کہتے ہیں. کیا کریں آپ کے صاحب، ہم باہر جاتے ہیں، ہمارا کام ہے، ہماری تجارت
تجارت ہے، ہمارے بزنس ہے، ہم کیا کریں؟ اپنی نگاہوں کی حفاظت کیسے کریں؟ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، عورتیں آتے جاتی رہتی ہیں، ہم کیا کریں؟ کہ ہم نقاب پہن لیں؟ کہ ہم اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیں؟ نہیں میرے بھائی، اگر کہیں پہ جا رہے ہیں یا کہیں پہ تجارت کر رہے ہیں یا کسی جگہ بزنس کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ضروری بنتا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ یہ مردوں کا اللہ نے حکم فرمایا، کیونکہ مرد حضرات باہر چلے جاتے ہیں اور چلے جانے کے بعد جو ہے کیونکہ وہ راستے میں جاتے ہیں، کسی کے گھر چلے جاتے ہیں، تو اللہ نے حکم فرمایا کہ اگر کسی عورت کے اوپر نظر پڑ جائے تو اپنی نگاہ نیچے کر لو، اور جب نگاہ نیچے کر لو گے تو اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کر لو گے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آنکھ، نگاہ جو ہے ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جب یہ تیر کسی کے اوپر لگ جائے گی، کسی کے اوپر ٹپک جائے گی یہ تیر، تو میرے بھائی اور بزرگوں آپ زنا میں مبتلا ہو جائیں گے، اور جب زنا میں مبتلا ہو جائیں گے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو ہے وہ شخص اس کے جسم سے اتنی بدبو اور اتنے خطرناک بدبو مہکے گی کہ جس کی وجہ سے لوگ کہیں گے یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو میرے بھائی اور بزرگوں اس کی طرف سے آواز آئے گی کہ یہ شخص جو ہے اپنی زندگی میں، اس شخص کو اللہ نے عمر دی تھی، جوانی دی تھی، اور اس نے اپنی جوانی کو بہترین طریقے سے نہیں گزاری، اس نے عمر کو، اور اس نے اپنی زندگی کو صحیح لین لیول پر نہیں گزاری، اور نہیں گزارنے کی وجہ سے کسی دوسری عورتوں کو اور دوسری لڑکیوں کے اوپر نظر ڈالتا تھا، اور نظر ڈالنے کی وجہ سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کی، اور حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے یہ شخص کا زنا میں مبتلا ہو گیا۔ بس ایک ہی چیز ہے، مردوں سے یہی کہا جاتا ہے کہ اپنی نگاہ کو نیچے کر لیں، بس معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن آج ہمارے نوجوان نگاہ نیچے کہاں رکھیں گے؟ آج کچھ نوجوانوں کو اگر کہا جائے، سارے نوجوانوں کو یہ کہا جائے کہ آپ اپنی نگاہ کی حفاظت کر لیں، تو کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب کریں گے نہیں۔ امام صاحب کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں امام صاحب کی نظر تو چھتوں کے اوپر جا رہی ہے، امام صاحب کی نظر تو پھاڑلے رکھتے اپنے آپ کو۔ نہیں، یہ امام صاحب کے لیے نہیں حکم ہے، اللہ نے صاف لفظوں میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ کیا امام صاحب ہی مومنین ہیں؟ کیا امام صاحب ہی ایمان والے ہیں؟ نہیں میرے بھائی اور بزرگوں، ہر ایک ایمان والا جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لیا اپنی زبان سے اور اپنے دل سے بھی کہہ لیا، وہ ایمان والا ہے، اور ایمان والے کے لیے ضروری بنتا ہے کہ وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔